السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب ایپیسوڈ 8۔ آمین اپنا استعفیٰ لے کر احمد کے آفس پہنچی تھی، مگر احمد نے اس کا استعفیٰ پھاڑ دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے خاموشی بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد نے کافی منگوائی، مگر وہ بھی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حالانکہ آمنہ کو گرم کافی پسند تھی۔ احمد اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ 2 دنوں میں آمنہ کا چہرہ اتر گیا تھا، اور ایسی ہی کیفیت احمد کی بھی تھی۔ وہ بھی 2 دن اور 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا آمنہ، مگر وہ کوئی بھی تاثیر نہ دے سکی۔ احمد جانتا تھا کہ وہ اس کی بات توجہ سے سن رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم میری کزن ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری کزن ہو، مگر محبت رشتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تو ذات پات، رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق سے پاک اور بلاتر ہوتی ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے تم سے ایک نظر دیکھتے ہی محبت کی ہے۔ وہ پیپر ویٹ کو میز پر گھمانے لگا۔ میں آج شام کو گھر آ رہا ہوں۔ اس فکرے پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھوپھا جی اور پھوپھو سے بات کرنے؟ کیسی بات؟ وہ تنک کر بولی۔ کیا اب بھی آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ مگر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ تم مجھے اور میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو؟ تعصب سے بولا۔ آپ مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کم آن یار، وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ وہ تو پھر پہلی اور دوسری شادی کیسے ہوئی؟ میں نہیں جانتی کہ ایک دلہن اور دلہا اجلے عروسی میں جائے اور اس سے آگے اسے شرم آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ وہ لجاجت سے بولا۔ میں ساری بات پھوپھا جی اور پھوپھو کو بتا چکا ہوں۔ اگر وہ اجلے عروسی سے نہ بھاگتی، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو احمد نے انگلی کھڑی کر کے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک منٹ وہ بھاگی نہیں، بلکہ اس کا باپ آ کر اسے لے کر گیا ہے، کئی مہمانوں اور شرفا کے ساتھ۔ مجھے اسے غرض نہیں کہ وہ گئی ہے یا بھاگی ہے۔ اگر وہ آج بھی آپ کی بیوی ہوتی تو کیا پھر بھی آپ مجھ سے محبت کرتے، اور اتنی ہی محبت کرتے؟ اس کے سوال میں الفاظ وزنی تھے، مگر لہجہ بم سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ احمد سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے قائل کرے اور اپنی محبت اور بے گناہی کا ثبوت کیسے دے۔ دیکھو آمنہ، وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، نصیبوں اور تقدیر سے شکوے فضول ہے۔ اگر وہ میری بیوی ہوتی تو میں پھر بھی تم سے ہی محبت کرتا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں معصومیت اور محبت پھیلی ہوئی تھی۔ میری اس بات کا یقین کرو، اور پھر میں اس بات سے بھی قطعی لا علم ہوں کہ مما نے مجھے بالکل ہی نہیں بتایا کہ تم بچپن سے میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، اور پھر میں اس بات سے بھی قطعی لا علم ہوں کہ مما نے تمہاری اور میری منگنی یہ کہہ کر توڑ دی کہ تم غریب لوگ ہو۔ مجھے اس بات کا تا حیات دکھ اور افسوس رہے گا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ میں پھوپھا جی اور پھوپھو کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو پس پشت ڈال کر میری خوشی میں شریک ہوئے۔ میری آنکھوں میں دیکھو آمنہ۔ اس نے کرسی سے آگے بڑھ کر آمنہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ میں نے دل کی گہرائی سے تمہیں چاہا ہے۔ وہ میری ماں ہے، مگر انہوں نے مجھے جن حقیقتوں سے بے خبر رکھا، اس پر میں تم سے شرمندہ ہو۔ اور تقدیر کی بازی دیکھو کہ جس عورت نے تمہیں غریب کہہ کر ٹھکرایا تھا، آج اس کے گھر کو تمہاری ہی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو مجھے انتہائی دکھ ہوگا۔ تمہیں بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا اور مجھے بھی، مگر ذرا یہ تو سوچو کہ میری شادی چند منٹ بعد ہی کیوں ناکام ہو گئی؟ تم میرے آفس کیوں آئی؟ مجھے ایک ہی نظر میں تم سے محبت کیوں ہوئی؟ مجھے تمہارے گھر جا کر معلوم ہوا تھا کہ تم میری کزن ہو، مگر تقدیر ہم دونوں کو ملانے پر بضد ہے۔ اگر اس بار ہم نے تقدیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو آمنہ۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ قدرت کے دیے گئے انعام کو ٹھکرانے والے ساری زندگی خوشیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر تقدیر کسی بھی تاوان سے راضی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن آمنہ کو دل و جان سے لرزا گیا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ احمد کے الفاظ اور تقدیر کی ہیرا پھیری نے اسے ایک بار پھر اسی نام اور اسی شخص سے منسوب ہونے کا اندیہ دینا شروع کر دیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنے تک جس کے خواب دیکھے تھے، کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ احمد انجانے اور بھولپن میں شادی کر گیا تھا، مگر وہ صدا سے اس کے لیے بنا تھا اور اسی کا تھا۔ اس کے لہجے اور باتوں کی سچائی، اور پھر اس نے اماں اور ابا جی کو جھوٹ تو نہیں بتایا ہوگا۔ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دو آمنہ، اس نے خود ہی سوچا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا تم بھی احمد سے پیار نہیں کرتی؟ اس کی محبت کو پانے کے لیے اپنے اندر کے انسان سے لڑتی نہیں رہی؟ احمد کی قربت پانے کے لیے تم نے ہر قسم کا تاوان ادا کرنے کا طے نہیں کر رکھا؟ کیا تم اور تمہارا اعتماد جھوٹا ہے؟ کیا تمہاری محبت اس کے لیے فریب ہے؟ راتوں کو اٹھ کر تم نے اسے چاند کی تشبیہ میں نہیں دیکھا؟ کیا اس کی محبت اور اس کی باتوں کو تاروں کی تعداد کے مطابق نہیں گنا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچ لیا کہ اگر احمد تمہیں نہ ملا تو تم ساری زندگی اسے دل سے نہ نکال سکو گی؟
نہیں نہیں، اگر یہ سب سچ ہے آمنہ، تو پھر تقدیر کے فیصلے اور احمد کی محبت کو ٹھکرا کر کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ اللہ کے فیصلوں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے فیصلوں کی نفی اس کی ذات کی نفی ہے، اور اس کی ذات کی نفی کرنے والا اس کے عذاب کو کسی بھی تاوان سے سرخرو ہو کر ٹال نہیں سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو آمنہ بی بی کہ تم آج احمد کی محبت ٹھکرا دو اور پھر تقدیر تمہیں محبت اور پیار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے۔ قدرت کا فیصلہ مان لو تاکہ تمہاری جھولی محبت کی سوغات سے بھر دی جائے۔ یہ اس کی سوچوں اور اندر کی انسان کی رہنمائی تھی۔ انہوں نے تو اسے سیدھے رستے پر ڈال دیا تھا، اب فیصلہ اسے خود کرنا تھا۔ احمد، یا پھر سدا کے لیے اپنی جھوٹی انا کی قید۔ اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابراہیم اور عائشہ بی بی آمنہ کو سمجھا رہے تھے۔ کتنے ارمان اور چاؤ سے اس نے گھر بنانے کی آرزوئیں دل میں بسائی ہوں گی۔ یہ تو سچ ہے عائشہ۔ ابراہیم آمنہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کسی کے ارمانوں کو خون کر کے خوشیاں منانے والے خوشیوں کو ترسنے لگتے ہیں۔ میری بیٹی کی ذات کو غربت اور افلاس کا طعنہ دے کر امطل نے نفی کر دی تھی۔ تقدیر کا انصاف دیکھو۔ وہ خاموش ہوا تو عائشہ بی بی بولی، بعض اوقات انسان کے غلط فیصلوں پر تقدیر کو پردہ ڈالنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے صحیح فیصلے تقدیر کو چیلنج لگتے ہیں، تو پھر مقابلے میں ہمیشہ جیت انسان کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحیح ہوتا ہے۔ وہ آمنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، آمنہ، احمد آتا ہے تو بات کرتے ہیں۔ میری بچی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آمنہ باری باری ان دونوں کے منہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں احمد سے شادی پر راضی ہوں مگر۔ وہ خاموش ہو گئی تو ابراہیم بول پڑا، مگر کیا بیٹی؟ میں احمد سے شادی شرط پر کروں گی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، بلکہ احمد کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہوں گی۔ دونوں میاں بیوی کو چپ لگ گئی تو آمنہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پھر بولی، ممانی امطل مجھے کبھی بھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ احمد کی یہ شادی بھی ناکام اور خراب ہو۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور والدین کو حیرت و استعجاب میں مبتلا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر احمد سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ سارا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ اندر سے ایک اور آمنہ بولی، جو اس باہر والی آمنہ کی ہمیشہ رہنمائی کرتی تھی۔ جواب بہت ضروری تھا، میں احمد سے محبت کرتی ہوں۔ انٹرویو والے دن سے آج تک، اور آج کے بعد سے قبر کی دیواروں تک احمد کو کرتی رہوں گی اور چاہتی رہوں گی۔ تو پھر اس کی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہنے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہم غریبوں کے پاس بھی عزت و ناموس ہوتی ہے جو ہمیں جان سے پیاری ہے۔ ممانی امطل اگر پیسے والی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے والدین کی انسلٹ کرے اور انہیں گھر سے دھتکار کر نکال دے، انہیں چور کہہ کر ان کی تلاشی لے۔ میں ایسی عورت کے ساتھ ایک چھت تلے ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ تو یوں کہو نا کہ تم نے اس عورت سے ہار مان لی ہے۔ نہیں، میں نے اس عورت کو جیتا ہے، اپنی انا اور احمد کی محبت کے بلبوتے پر۔ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اگر احمد نے تمہاری یہ شرط نہ مانی تو تم دیکھنا، جیت ہمیشہ کی طرح میرے اعتماد کی ہوگی۔ آمنہ نے اندر کی آمنہ کا منہ بند کروا دیا تھا۔ جگنو کے اس طرح اچانک اندر آ جانے پر وہ چونک گئی تھی۔ آمنہ باجی، تمہارے افسر آئے ہیں، ماموں بھی ساتھ ہی آیا ہے۔ اختر علی کا سن کر آمنہ حیران رہ گئی۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ احمد اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ وہ جگنو کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ ابھی احمد اور اختر علی ٹھیک طرح بیٹھ بھی نہ پائے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ جگنو نے انہیں گھر کے دروازے پر ہی دیکھ کر آمنہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ السلام علیکم ماموں جی۔ اختر علی نے مسکرا کر آمنہ کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے آنکھیں جھکائے ہوئے آمنہ کو پیار دیا۔ احمد اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے سے گلابی ڈوروں کی وجہ سے شرابی لگنے لگی تھی۔ آمنہ نے اس کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا تو اس نے اختر علی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ تگڑی سفارش لے کر آیا ہے اور آمنہ کو دل و جان سے چاہتا ہے اور حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نہ جانے ماموں کو کس طرح راضی کیا ہوگا۔ صحن میں بچھی ہوئی پلاسٹک کی 2 کرسیوں پر احمد اور اختر علی بیٹھ گئے تھے اور عائشہ بی بی اور ابراہیم چارپائی پر، جبکہ آمنہ منہ مونڈھے پر بیٹھ گئی تھی۔ جگنو کھڑا تھا، وہ سب کے چہروں کو بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ چند لمحات گزر گئے تو آمنہ اٹھ کر کولڈ ڈرنکس گلاسوں میں ڈال کر لے آئی۔ احمد نے گلاس پکڑتے ہوئے آمنہ کو چھیڑا، میں نے پیالی میں چائے پینا تھی۔ اس کے اس فقرے پر سبھی ہنس پڑے۔ آمنہ کولڈ ڈرنک دے کر اندر جا کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ تمام آفات سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ اختر علی نے اپنی بات شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ بھائی ابراہیم الفاظ کی لغت ہے، ان کے سامنے اچھے اور معتبر الفاظ استعمال کرنا اختر علی کی مجبوری تھی۔
مگر میں نے جس حد تک سمجھا اور سنا ہے، قانون شریعت میں امیر اور غریب کا امتیاز نہیں۔ احمد باپ کی طرف دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اختر علی دولت اور عمارت کی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ روپیہ اور اچھا کاروبار اس دور میں انسان کی مجبوری بن گیا ہے، لیکن اتنا روپیہ اور اچھا کاروبار ہونے کے باوجود بھی میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بھی غریب ہوں۔ ابراہیم اور عائشہ بی بی کی نظریں اختر علی کے چہرے پر گڑ گئی۔ مجھے کوئی ایسا بچہ جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، ناک بہہ رہی ہو، پاؤں سے ننگا ہو، مجھے آ کر کہے چاچا جی یا پھر ماما جی، مجھے آپ کے گھر چھٹیاں گزارنے جانا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اختر علی کی آواز بھرا گئی۔ وہ ایک بار پھر وہی اختر علی بن گیا جو اس گھر کی چوکھٹ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی بہن اپنے شرارتی بچوں کے ساتھ میرے گھر میں رہنے نہیں آتی۔ میرے بیٹے میرے بازو اور میرا غرور ہے، مگر ہم لوگ کبھی بھی دوستانہ ماحول میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اختر علی کے خاموش آنسو آنکھوں کے حلقے توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تو عائشہ بی بی تڑپ گئی۔ انہوں نے اختر علی کو پالا پوسا تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے آنچل سے صاف کرنے لگی تو اختر علی پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ احمد کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں اتنا پیار ہے۔ میں رشتوں کی محبت کا فقیر ہوں آپا، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتا ہوا بولا۔ میں اپنی جھولی کا کشکول رشتوں کے خلوص سے بھرنے آیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ در میرے لیے ہمیشہ اپنی محبت کے پٹوا کیے رکھتا ہے۔ میں کبھی بھی خالی نہیں گیا اور آج بھی رشتوں کی مہک میرے دل کو مہکا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر مغموم ہو گیا تھا۔ احمد اپنے باپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ وہ کامیاب بزنس مین ہے جس سے بات کرنے کے لیے فارن کنٹری کی پارٹیاں کئی منٹ فون ہولڈ رکھ کر اپنی باری کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن احمد کو اختر علی نے یہ سب بھی بتایا ہوا تھا کہ وہ اسی چوکھٹ سے کامیابی کا صحرا باندھ کر نکلا تھا۔ میں یقینی طور پر دنیا کا مفلس اور کلاش آدمی ہوں جس کے پاس صرف دولت ہے، رشتوں کے خزانے نہیں ہیں۔ میری جھولی ایک بار پھر ان خزانوں سے بھر دو آپا۔ وہ عائشہ بی بی کے قدموں میں بیٹھ گیا تو ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اختر علی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے بولا، اس نیلی چھت والے کے سامنے ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہو اختر علی؟ بے شک میں بچی کا باپ ہوں، بیٹی والا ہوں، مگر اتنا کم ظرف نہیں کہ تمہاری جھولی خلوص اور رشتوں کی مہک سے نہ بھر سکوں۔ ابراہیم ڈبڈبائی آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے دلی طور پر دکھ ہوا ہے کہ احمد کی شادی ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہارے بعد یہ واحد شخص ہے جس نے ہمیں ہماری مفلسی سمیت قبول کیا تھا اور عزت دی تھی۔ احمد اس کی طرف دیکھتا ہوا شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں پھوپھا جی؟ آپ لوگ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ کے ہونٹوں کے بوسے لینے کو ہماری پیشانیاں ترستی رہتی ہے۔ احمد نے ان دونوں کا ہی نہیں، آمنہ کا بھی مان رکھ لیا تھا اور اختر علی بیٹے کے الفاظ سن کر فخر سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ میں انتہائی شرمندگی سے عرض کروں گا کہ آمنہ بیٹی کو میری بیٹی بنا دو۔ اختر علی بیٹے کا نام تھا، مگر وہ جس جگہ کھڑا تھا بیٹے کا باپ تھا، مگر وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ جگہ اس کے لیے کسی دربار سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ ابراہیم اور عائشہ کو اپنا ماں باپ سمجھتا تھا، اور ماں باپ اس سے کوئی بھی چیز مانگی جائے وہ التجا اور گزارش سے ہی مانگی جاتی ہے۔ اختر علی مجھے مزید شرمندہ مت کرو، ابراہیم نے اس کو گلے سے لگا رکھا تھا۔ تم نے جھولی اٹھا کر مجھ سے میری بیٹی مانگی ہے۔ اس نے اختر علی کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ بیٹی کا رشتہ شرائط پر طے کروں، مگر ہر باپ کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی خوش رہے، سکھی رہے، سدا سہاگن رہے۔ ابراہیم کے آنسو اس کے چہرے کی بھری جھریوں میں اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ اس نے لرزتے اور کانپتے ہونٹوں سے بیٹی کی خوشیاں مانگنا شروع کر دی۔ اختر علی، میرا یہ کچا مکان تمہارے بیٹے کے شایان شان تو نہیں ہے، مگر میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ پھوپھا جی، احمد نے آگے بڑھ کر ابراہیم کو گلے لگا لیا، آپ کیسی غیروں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس گھر کی ایک ایک اینٹ سے مجھے محبت کی مہک آ رہی ہے۔ اس کچی دیوار کی اینٹوں سے نکلنے والی مٹی اپنی دولت سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس دھن دولت اور بنگلے تو ہے، مگر ہمارے دلوں میں اور ہماری سانسوں کو مہکانے والی یہ مٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ ابراہیم احمد کی دانائی سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ جیتے رہو۔ وہ اختر علی کی طرف بڑھا۔ اختر علی، میری بیٹی کی جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خوشیاں تمہارے اور احمد کے محبت سے دو گنا ہو جائے، اس کی جھولی بھر جائے اور وہ لوگوں میں اپنی محبتیں بانٹتے بانٹتے عمر تمام کرے۔
آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے احمد کے سبب ایک بار پھر اپنی آپا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے مجھے اپنا چھوٹا سمجھ کر کہہ دیجئے۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم میں برا نہیں مناؤں گا۔ اختر علی انجانے خوف سے لرز گیا تھا۔ رشتے کچے دھاگوں کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں اختر علی۔ اس بار عائشہ بی بی بولی، میری بیٹی کے دل پر جو زخم امتل نے اسے ٹھکرا کر لگایا تھا وہ تمہاری منت اور احمد کی محبت نے قدرے مندمل کر دیا ہے، اور اس نے احمد کی محبت کے سہارے پر جینا سیکھ لیا ہے۔ اگلی بات گویا کہ مشکل تھی، مگر سوال آمنہ کی خوشیوں اور زندگی بھر کا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر کا کوئی فرد زہر اور طنز کے بھرے نشتروں سے اس زخم کو پھر کریت دے اور میری بیٹی جیتے جی زندہ لاش بن جائے۔ عائشہ بی بی نے آنسو کی زبانی تمام بات اچھے اور اخلاق الفاظ کا جامہ پہنا کر ادا کر دی تھی۔ میں آپ کی مجبوری اور دلی جذبات کو سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ امتل اس شادی کو کبھی بھی قبول نہ کرے گی۔ اختر علی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا کیونکہ ابراہیم اس سے پہلے چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ ان ساری باتوں کے درمیان جگنو ہمیشہ کی طرح خاموش رہا، مگر وہ باتوں کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنتا رہا، جبکہ آمنہ اندر کمرے میں بے دلی اور بے قراری سے پہلو بدل کر ٹہل رہی تھی۔ احمد میرا بڑا بیٹا ہے، خود مختار ہے، اس کی اپنی فیکٹری ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ مجھے اس کی ذات پر اعتماد ہے کہ یہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا جو مجھے آمنہ کے حوالے سے براہ راست تکلیف اور دکھ پہنچانے کا باعث بنے۔ اختر علی نے احمد کی طرف غور سے دیکھا اور فخر سے سر بلند کر لیا، کیونکہ احمد کی آنکھیں بھی باپ کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، اس شادی سے آمنہ کو کوئی بھی دکھ اور تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شادی امتل اور دوسرے تمام رشتہ داروں سے خفیہ رکھی جائے گی۔ اختر علی کی بات سن کر ابراہیم اور عائشہ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہاں ابراہیم بھائی، میں نے اور احمد نے پروگرام بنا لیا ہے۔ احمد ایک علیحدہ گھر خریدے گا جو آمنہ کے نام ہوگا۔ اس گھر میں آمنہ اور احمد کے علاوہ کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہوگا۔ امتل کو اس بات سے سدا لا علم رکھا جائے گا، مگر علم ہونے کی صورت میں ابراہیم کے اندر کا ڈر باہر نکل آیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ احمد اپنے ہر فیصلے میں خود مختار ہے۔ علم ہونے کی صورت میں امتل رو پیٹ کر خاموش ہو جائے گی، وہ آمنہ کے گھر سے بے دخل کرنے یا پھر اپنے ہتھ کنڈوں سے تنگ نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ گھر آمنہ کا ہوگا۔ اگر امتل نے احمد کو مجبور کیا تو وہ دوسری شادی کر لے اور آمنہ کو چھوڑ دے تو اب بات شرائط پر آ گئی تھی، اس لیے عائشہ بی بی نے بھی اپنا خوف ظاہر کیا۔ پھوپھو جان، میں آمنہ سے محبت کرتا ہوں۔ احمد کافی دیر سے خاموش تھا، اب سوال اس کی ذات کا تھا، اس لیے اس نے ہی جواب دینا مناسب سمجھا۔ میں اگر مما کی باتوں میں آتا تو اپنی ضمانت ابو کو بنا کر نہ لاتا۔ آپ نے ابو کو بچوں کی طرح پالا پوسا ہے، اسی لیے میں نے خود کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جس دن آمنہ کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو جانیے احمد زندہ نہیں رہے گا۔ آمنہ اس کی بات سن کر لرز گئی اور بے اختیار ہو کر کمرے کے دروازے سے باہر آ گئی۔ احمد اور آمنہ کی نظریں آپس میں ٹکرائی اور دھڑکنوں نے گیت گانے شروع کر دیے، مگر آمنہ کی آنکھوں اور چہرے سے لگتا تھا اسے احمد کی بات ناگوار گزری ہے۔ اس نے مرنے کی بات کیوں کی؟ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ اللہ تم دونوں کو جوڑی سلامت رکھے۔ مجھے یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ ابراہیم کی بات سن کر احمد سرتپا خوشی میں نہا گیا۔ آمنہ کے دل کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، اسے الگ گھر اور احمد کا ساتھ مل گیا تھا۔ محبت نے بازی جیت لی تھی، پروگرام طے ہو گیا تھا، 1 ماہ بعد آمنہ کی رخصتی ہونا تھی۔ اس دوران احمد نے ایک گھر خریدنا تھا جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز کا موجود ہونا کہ آمنہ کو کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو۔ کندن کسی طرح کوشش کر کے گھر سے بھاگ نکلا تھا، اس کی نگرانی پر مامور سیکیورٹی گارڈز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ پرساد چوپڑا اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا، گھر بھر میں پریشانی کی کیفیت تھی۔ اگر برادری میں پتہ چل جائے کہ کندن مسلمانوں کی حمایت میں ان کے قرآن کی حفاظت کر رہا تھا تو پرساد چوپڑا کی تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ گھر کے سبھی افراد پریشانی کی حالت میں ایک بڑے ہال میں جمع تھے جہاں قیمتی صوفے رکھے گئے تھے، کھڑکیوں اور دروازوں پر میرون رنگ کے پردے لٹک رہے تھے، قیمتی قالین پاؤں تلے کچلا جا رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں گنپتی بھگوان کی مورتی سجائی گئی تھی، اس مورتی کو چھوٹا سا مندر بنا کر پوجا کے لیے رکھا گیا تھا۔ چوپڑا بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، وہ غصے اور اضطراب کی حالت میں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کبھی کھولتا اور کبھی بھیج لیتا۔ مہارانی اٹھ کر اس کے پاس گئی اور چند لمحوں بعد آہستگی سے ڈرتی ہوئی بولی، آپ پریشان مت ہو، وہ گھر آ جائے گا۔ جو چوپڑا چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کہ اس کی موجودگی کا اسے احساس اب ہوا ہو۔ وہ گھر نہ ہی آئے تو اچھا ہے، چوپڑا بھاڑ کر
پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ دوسرے تمام افراد سہم کر رہ گئے۔ جانتی ہو وہ کہاں گیا ہے؟ اس کا یہ سوال مہارانی کے لیے پریشان کن تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تو چوپڑا غصے میں تل ملاتا ہوا موہن سے مخاطب ہوا۔ بتاؤ بتاؤ اس اندھی بہری اور بیٹے کی پیاری ماں کو بتاؤ موہن کی اس کا بیٹا کتنا بڑا معرکہ سر کرنے گیا ہے۔ مجھ سے مت پوچھو، جھنجھلاتا ہوا بولا۔ موہن اٹھ کر مہارانی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مما، کندن کو اکثر مسلمانوں کے پروفیسر کے پاس دیکھا گیا ہے۔ مہارانی سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو کر موہن کا منہ دیکھنے لگی۔ کاجل، کنگنا اور پوجا بھابھی نے شرمندگی سے سر جھکا لیے تھے، مگر چوپڑا کے دل میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہو پا رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ چوپڑا نے اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیا خبر ہے رام؟ دوسری طرف سے رام نے جو خبر سنائی وہ چوپڑا اور تمام خاندان کے لیے خوشخبری تھی۔ ہم کندن جی کو گھر لے کر آ رہے ہیں چوپڑا صاحب۔ اس خبر نے چوپڑا کے جسم میں پارا بھر دیا تھا۔ وہ پرجوش آواز میں بولا، فوراً گھر پہنچو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا ایمان والا ہے۔ موبائل بند کرنے کے بعد وہ موہن چند سے مخاطب ہوا۔ موہن، اس کے پاؤں میں سنگل ڈال کر اسے گنپتی بھگوان کی مورتی کے سامنے باندھ دو۔ اس کا حکم سن کر سبھی افراد لرز گئے۔ مہارانی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پرساد چوپڑا تلخی سے بول پڑا، گھر بھر سے کوئی بھی اس کی وکالت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا مطلب نہیں کرے گا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی کھڑی کر کے گھر کے تمام افراد کو تنبیہ کر دی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کندن گرتا پڑتا پروفیسر فائز کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فائز احمد اس کی حالت دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کندن کو آرام سے بٹھایا اور پرسکون ہونے کی تاکید کی۔ کندن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ بہت بڑا کام سر انجام دینے والا تھا۔ پروفیسر فائز احمد اس کی اندرونی کیفیت سے باخبر تھے۔ وہ سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ کندن، سر فائز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ملک میں ہندو مسلم فسادات نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان حالات میں تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ تمہارے لیے تو بہتر ہوگا، مگر شاید اس فیصلے سے تمہارے امیر اور کامیاب بزنس مین باپ کو نقصان ہو۔ کندن ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرے اسلام قبول کرنے سے میرے پتا جی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے سر؟ وہ کندن کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے جو کام اسلام کی سربلندی کے لیے کیا ہے اس پر یقیناً اہل ایمان تمہارے قرضدار ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ ہندو برادری اور خاندانوں میں فکر و تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ تمہارا باپ اس ملک کا بہت نامور شخص ہے۔ ذرا خود سوچو، ایسے شخص کا بیٹا اگر اپنا دین دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو اس کامیاب شخص کی کاروباری ساکھ اور عزت کے نام پر بھی بٹا لگے گا۔ آپ مجھے ان راہوں سے واپس لوٹ جانے پر آمادہ کر رہے ہیں سر؟ اس کے لہجے میں دکھ اور کرب کی آمیزش کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی اونت آئی تھی۔ میں خلیل احمد کی وساطت سے آپ کے پاس آیا تھا، ورنہ میں کسی بھی مسجد میں جا کر امام صاحب کے ہاتھوں پر شرف قبولیت اسلام حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے باپ کی اپروچ اور دولت سے خوفزدہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ پروفیسر فائز احمد اس کے آخری فقرے پر دل ہی دل میں مسکرانے لگے اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ تمہاری آخری اور مشکل ترین آزمائش ہے کندن، اس پر پورا اتر جاؤ، میں تمہیں خود ہی اپنے پاس لے آؤں گا۔ کندن انتہائی مایوس تھا۔ اسے سر فائز سے اس جواب اور حوصلے شکنی کی قطعی امید نہ تھی۔ وہ بڑی آس اور امید کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ جب وہ مسلمان بن جائے گا تو مسلم برادری فخر کرے گی، اسے اپنے مذہب میں خوش آمدید کہے گی، مگر اس کا دل پروفیسر فائز احمد نے توڑ دیا تھا۔ وہ شکستہ دل کے ساتھ خلیل احمد کو یاد کرنے لگا جس نے اسے ان راہوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ وہ خود نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں پنہاں مسلمانوں کی جلی ہوئی بستی سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک قیمتی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کے ساتھ اترنے والے دو گنڈا نما آدمیوں کو دیکھ کر اس کی طویل سانس نکل گئی۔ وہ اپنے پتا کے خاص ملازم رام کو پہچان گیا تھا۔ وہ یقیناً اسی کی تلاش میں نکلا ہوگا اور نامعلوم کتنے لوگوں کو پرساد چوپڑا نے اسے ڈھونڈنے کا کام سونپا ہوگا۔ وہ رام کی مجبوری سمجھتا ہوا اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ رام نے پرساد چوپڑا کو موبائل پر کندن کے مل جانے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ پورے خاندان پر موت کا سکوت طاری تھا۔ پرساد چوپڑا غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے کندن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کی بھی جرأت نہ تھی کہ کندن کی وکالت کرتا یا پھر چوپڑا کو سمجھا سکتا۔ چوپڑا نے نفرین آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زبان کھولی، اربوں خربوں روپے کی جائیداد، اربوں روپے کا بزنس، ہندوستان میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نام۔ کندن باپ کی باتیں غور سے سننے لگا، جانتے ہو یہ پہچان، یہ نام، یہ عزت، دولت، شہرت کیوں ہے؟
یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہندوستان کے مشہور بزنس مین میں سادہ پرساد چوپڑا کے بیٹے ہو، جو کہ خاندانی ہندو ہے اور اسے اپنے ہندو ہونے پر گرو ہے۔ آج اگر تم سے اس نام اور خاندان کی پہچان چھین جائے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہندوستان کی گلیوں میں تمہیں کتوں کی طرح گھسیٹا جائے گا، 2 ٹکے کے مسلمان کی طرح ذلیل کیا جائے گا، جگہ جگہ بنی ہوئی مسجدوں میں جا کر اللہ کے نام پر بھیجا جانے والا خیراتی لنگر کھانا پڑے گا۔ پرساد چوپڑا کندن کو سمجھانے کے بہانے مسلمانوں کے خلاف اپنا زہر اگلنے لگا تھا۔ کندن خاموشی سے سن رہا تھا، وہ ابھی جواب نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ اپنے اندر کا غبار اور دل کا زہر الفاظ کی صورت میں نکال دے۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں کندن، مسلمان ہو کر میری ناک بھی کٹواؤ گے اور خود در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر ذلیل و رسوا بھی ہوں گے۔ کل تک تمہارے پاس وقت ہے۔ پرساد چوپڑا بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر اشارہ کرتا ہوا بولا، بھگوان اپنی کرپا کرو، اس کندن کے سر سے ظلمت اور جہالت کا بھوت اتار دو۔ کندن کے جاندار کہنے نے محل کی در و دیوار کو لرزا دیا۔ پاس کھڑے تمام افراد اور ملازموں کے دل دہل گئے۔ چوپڑا اس کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے شک گزرا کہ کندن کی ذہنی روح بہک گئی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے کندن کی زبان سے روا ہونے والے الفاظ نے چوپڑا کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ اگر اس بھگوان سے میرا علاج نہ ہو سکا تو کل بازار سے نیا لے آنا، کیونکہ ایسے خدا جگہ جگہ بکتے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں بکتا، وہ بس خریدتا محبت اور اس کی پرستش کرنے والوں کو۔ ایک زوردار تھپڑ کندن کے گال کو سرخ کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گنپتی بھگوان کے آگے گر گیا۔ گھر کے تمام افراد سہم گئے۔ چوپڑا نے آگے بڑھ کر کندن کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مورتی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یہی تمہارا اصل ہے، چپ چاپ لوٹ آؤ ورنہ تم پرساد چوپڑا کی طاقت کو نہیں جانتے۔ کندن نے جھٹکا دے کر اپنا بال چھڑائے تو درد کی تیز لہر اس کے دماغ میں دوڑ گئی۔ اپنی طاقت، دولت اور نام کا سہارا لے کر جو بھی کرنا ہے کر لیجیے، مگر کندن کو متاثر نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی ظلم اور رعب سے مرعوب کر سکتے ہو۔ رام اور موہن آگے بڑھے مگر چوپڑا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ مہارانی پوجا کاجل اور کنگنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تمہارے منہ میں جو زبان ہے اس گھر اور خاندان کی بدولت ہے، ورنہ تمہاری اپنی شناخت کیا ہے؟ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ سب کی حیرانگی قابل دید تھی۔ کندن کی بات سن کر مہارانی کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ کاجل بھی مسکائی تھی، مگر اگلا لمحہ اور اگلا فقرہ ان کے ارمانوں پر اوز پھیر گیا۔ میں نہتا کمزور اور غریب مسلمان بنوں گا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے مشکل اور قریبی حریف آپ ہوں گے اور آپ کے لیے میں ہوں گا۔ چوپڑا کا اسٹیٹس لرزنے لگا تھا۔ دولت اور حیثیت سے بھگوان تو خریدے جا سکتے ہیں، مگر ایک مسلمان کا ایمان نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ کی تمام دولت، طاقت اور حیثیت کا غرور اگر مجھے میرے ارادوں سے باز رکھ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کو چھوڑ دوں گا اور بقول آپ کے یہ پتھر کی مورتی جیسے مجھ جیسے ہی ہاتھوں نے بنایا ہے، میرا دل ایمان اور اللہ کی طرف سے موڑ دے تو میں بھی آپ کی طرح اس مٹی اور گارے کی مورتی کو پوجا کرتا رہوں گا۔ رام پرساد چوپڑا کی غصے اور نفرت سے گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ رام پاس پہنچا تو وہ کندن کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، اسے زنجیروں سے اس طرح باندھو کہ اس کا سر بھگوان کے آگے جھکا ہوا ہو اور جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت سے معذور ہو۔ پھر وہ گھر والوں سے مخاطب ہوا، اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی یا رعایت برتنے کی کوشش کی وہ میرا دشمن ہوگا اور پرساد چوپڑا اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر تمام خاندان سوگواری کی حالت میں گنگ کھڑا کندن کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ رہا تھا۔ کنگنا آگے بڑھی اور پرساد چوپڑا کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، پتا جی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تشددی ظلم ختم کریں، جو بھی معاملہ ہے اچھے طریقے سے اسے ہینڈل کریں۔ مہارانی کی آنکھوں نے آنسو برسانا شروع کر دیے۔ میں کندن کو سمجھاتی ہوں، میں بات کرتی ہوں نا، آپ لوگ پلیز یہ سب ختم کریں۔ وہ روئے جا رہی تھی اور پرساد چوپڑا اس کی طرف تعصب سے دیکھتا ہوا بولا، کنگنا میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی اس الو کے پٹھے کو سمجھائے، میری بیٹوں کی جوڑی قائم رہے، مگر یہ اس کے نشتروں کا رخ ایک بار پھر کندن کی طرف ہو گیا تھا۔ یہ بے وقوف ایک اندیکھے بھگوان کو پوجا کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان، دھرم اور پرکھوں کی پرمپرا کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ پرساد چوپڑا کا لہجہ دبنگ تھا، آواز میں گھن گرج اس کے رعب کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ چاہتا ہے کہ بھائی کا ساتھ چھوڑ دے، باپ کا بازو کاٹ کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کرے۔
مگر یہ نہیں جانتا کہ پرساد چوپڑا کس شخص کا نام ہے۔ اس نے صرف اس پرساد چوپڑا کو دیکھا ہے جو اس کا باپ ہے۔ اسے سمجھاؤ کنگنا سیدھی راست پر آ جائے، ورنہ میں اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ تیزاب میں ڈال کر جلا دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے اور زبان سے شعلے نکل رہے تھے۔ پرساد چوپڑا اور گھر کے دوسرے افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ کندن وہاں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بھگوان کی مورتی کے پاس بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بے جان مورتی اس کے دیکھنے کا کوئی اچھا یا برا رسپانس نہ دے سکتی تھی۔ اسے اسلامی کتب میں پڑھا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آنے لگا۔ مورتی کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بڑبڑایا، واہ کس موج سے بیٹھے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے سے تم کو سجایا اور سنوارا گیا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ تم ان کی تقدیر سنوارنے یا بگاڑنے کی شکتی نہیں رکھتے ہو۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، مجھے دین اسلام کی راہ سے واپس موڑ کر دکھاؤ۔ میرا نام ہی کندن نہیں ہے، میرا حوصلہ، عزم، ارادہ اور اعتماد بھی کندن ہے۔ اس اعتماد کو توڑ کر دکھاؤ۔ وہ کہکہے لگانے لگا۔ اس کے آس پاس کوئی نہ تھا، مگر اس کے کہکہے پرساد چوپڑا کے کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ کاجل اور پوجا بھابھی اپنی اپنی جگہ پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، جبکہ کنگنا اور مہارانی الگ بیٹھے ٹسوے بہا رہی تھی۔ مما میں کندن سے بات کرتی ہوں۔ کنگنا کی یہ بات سچ سن کر مہارانی بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی کندن کے پاس پہنچی۔ وہ ہونٹوں پر مسکان سجا ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ سے سودا کرنے آئی ہو؟ وہ بہن سے مخاطب ہوا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کندن یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے اور کس کے کہنے پر؟ کنگنا میری تم لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ تعصب سے بولا تھا۔ اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں یہ بات واضح ہے کہ اگر انسان چند دن جس کسی کے ساتھ رہ لے یا گزار لے وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اسے اس چیز سے، اس انسان سے، اس ہستی سے انس ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتا ہوا بولا، مگر مما نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا رہا کہ میں اس مورتی کے ساتھ اپنی زندگی کی 25 بہاریں گزارنے کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا۔ بس میرا اس مورتی کے ساتھ مانوس اجنبی جیسا تعلق ہے، مگر زندگی کے صرف 25 دن میں نے قرآن کریم کے ساتھ ایک کمرے میں گزارے تھے تو مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میں اس چیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن محض ایک چیز ہی نہیں بلکہ کل کائنات ہے اور میں کائنات کے بغیر زندگی گزارنے کو گناہ تصور کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو مہارانی کی ہچکی بن گئی۔ کنگنا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود بھی افسردہ تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھائی کو کچھ بھی سمجھانے کی جرات یا ہمت نہ کر رہی تھی، کیونکہ اس نے اور تمام خاندان نے دیکھ لیا تھا کہ کندن کے ارادے اٹل اور اعتماد پختہ ہے۔ تو پھر یہ گھر چھوڑ جاؤ کندن، مہارانی کی سسکیوں میں بھری ہوئی آواز نے ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بیٹے، میں نے زندگی کی 40 قیمتی سال تمہارے پتا کے ساتھ گزارے ہیں، میں ان کی نس نس سے واقف ہوں۔ وہ اس گھر میں تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے، مگر اپنی انا اور حیثیت کو تمہاری ضد پر قربان نہیں کریں گے۔ مہارانی کو چوپڑا کا بھی خوف تھا۔ وہ بار بار گھر سے تمام حصوں پر نگاہ بھی ڈال رہی تھی۔ اس کی آواز گویا کہ سرگوشی میں ابھر رہی تھی، مگر آنسوؤں کی آمیزش آواز میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ میں ماں ہوں کندن، میں تم پر تشدد سہن نہیں کر سکوں گی، تم سے پہلے مر جاؤں گی۔ جاؤ بیٹا، اپنی مرضی اور اپنی پسند سے اپنی زندگی جی لو، بس مجھے اتنا تو سکون ہوگا کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو، زندہ ہو۔ مہارانی کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ کندن کو ممتا کی پیاسی نظروں سے دیکھتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ کنگنا بھی جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھائی کو دیکھتی رہی اور پھر واپس ماں کے پیچھے چل پڑی۔ کندن اس صحن کو اچھی طرح دیکھنے لگا جو کہ بہت بڑے رقبے پر محیط تھا۔ خوبصورت ریشمی گھاس نے لان کو مزید نکھار دیا تھا۔ محل نما عمارت میں کندن کے لیے بہت جگہ تھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دے تو، مگر اس کے مضبوط ارادوں کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے اسے ان تمام چیزوں اور تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر اپنی جنم بھومی چھوڑنے کا مژدہ سنا دیا تھا، اور اب کندن کا فیصلہ کرنا تھا کہ اسے اسلام کو چننا ہے یا پھر ان قیمتی چیزوں کو۔ اب کندن کیا فیصلہ کرے گا، یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔